السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات عزیز وقار، قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. نبی ہمارے وجود پر، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے. اگر نبی کسی کو حکم دے دے کہ میرے لیے گردن کٹوا دو تو اس پہ فرض ہو جائے گا وہ کٹوا دے. نبی کا حق ہماری ذات پر ہم سے بھی زیادہ ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں
مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ نبی کی بیویاں ان کو ماں کا درجہ دیا گیا، وہ ام المؤمنین کہلاتی ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو شخص ان کو ماں نہیں مانتا یا ان کی شان میں کسی طرح کی بھی تنقید کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ویسے تو ساری ہی بیویاں قابل احترام قابل قدر ہیں، لیکن میں جس ہستی مقدسہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ عظیم عورت جن کے بستر پر اللہ کا قرآن اترتا رہا۔ قرآن کریم کو اترنا کوئی عام بات تھوڑی۔ ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ذو القوۃ المتین، انتہائی طاقتور، انتہائی مضبوط فرشتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ وحی لے کے آ رہا ہو راستے میں شیاطین کے گروہ اس کو پکڑ لیں، اس پہ زبردستی کریں، اس سے وحی کے الفاظ بدلوا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑی طاقتوں والا فرشتہ ہے، بڑا مضبوط فرشتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ وہ کلام ایسے تھوڑی آ جاتا تھا۔ ایک تو فرشتہ وہی لانے والا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ رَصَدًا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کے پہرے، بڑے بڑے مضبوط فرشتے گروہ کی شکل میں ساتھ نیچے آتے۔ اللہ کا کلام جا رہا ہے، اللہ کے الفاظ منتقل کیے جا رہے ہیں، بڑے سخت پہرے میں قرآن کریم کو بھیجا جاتا۔ تو یہ قرآن کریم کا اترنا ان کے بستر پہ، اور پھر اپنے وقت کی بلکہ امت کے اندر سب سے بڑی عالمہ فقیہہ، امت کے بہت سے مسائل کو حل کرنے والی ام المؤمنین امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے حوالے سے بات ہے۔ امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے چوتھے سال 4 نبوی کے اندر مکہ کے اندر پیدا ہوئی، اور والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کائنات کے اندر جب سے یہ جہان بنا ہے 2 گھرانے سب سے عظیم گھرانے ہیں۔ ایک ہے نبیوں کا خاندان، وہ خاندان جس کی 4 پشتیں نبی بنی، مسلسل 4 پشتیں مسلسل نبی بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، 4 پشتیں نبی ہوئی۔ اور دوسرا عظیم گھرانہ وہ ہے صدیق کا گھرانہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کی 4 پشتوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق، ان کے والد محترم ابو قحافہ صحابی رسول، بیٹا ابوبکر صدیق صحابی رسول، آگے اولاد صحابی، آگے ان کی اولاد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی۔ 4 پشتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی، آپ کا دیدار کرنے والی۔ تو یہ بڑا عظیم گھرانہ، اس گھرانے میں پرورش پانے والی امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر جن کے بارے میں صحابہ اکرام اعتراف کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا
فرماتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی، بخاری کی حدیث ہے یہ، کوئی بھی صحابی اسے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا جس کا حل کسی اور صحابی کے پاس نہ ہوتا، فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ بِهَا عِلْمًا، ہم اس مسئلے کے بارے میں امی جان سے سوال کرتے، اماں جی اس کا حل بتا دیتی، اتنی بڑی عالمہ۔ اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، بڑے ہی احترام کے ساتھ سننے والی یہ بات ہے، اس جہان کے اندر صحابہ کرام میں سے جتنی بڑی قربانی اور جتنا دین کا کام امی جان نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ کیسے؟ اور بھی صحابہ تھے، بڑے بڑے احادیث کے راوی تھے، انہوں نے کیا ایسا کام کیا؟ آج میری ماں، میری بہن، میری بیٹی اپنی نجی زندگی کو بیان نہیں کر سکتی کسی کے آگے، لیکن امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے گھریلو مسائل کو اتنے بہترین انداز میں بیان کیا، اتنے بہترین انداز میں کہ قیامت تک آنے والی عورتیں ان کے سارے مسئلے حل کر دیے۔ ماں جی، کیا ہماری ماں بہنوں میں زیادہ غیرت ہے ہم سے؟ جو غیرت ان کو نصیب تھی وہ تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ اور یہ اماں جی نے مسائل بیان کیے، 2210 روایات ان کی براہ راست یہ راویہ ہیں۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نا ہم کسی سفر پہ جا رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث، تو ایسے ہی نا میں اپنی سواری کو نبی علیہ السلام کے قریب لے گیا اور میں نے آپ سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ جن جن لوگوں کو جانتے ہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ فقال عائشہ، فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سے بڑی محبت ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول من الرجال، مردوں میں سے؟ میں ابوہا، اس کا باپ مجھے بڑا محبوب ہے۔ میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے تو ہمیں پھر ان سے کیوں نہیں محبت کرنی چاہیے؟ ہمیں کیوں ان کا احترام کرنا چاہیے؟ تف ہے ایسی ذہنیت پر، افسوس ہے ایسی عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے جو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے خلاف بکاویز کی جاتی ہیں، جن سے اللہ کے رسول محبت فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن اماں جی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ عائشہ ابھی نا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، اللہ کی وحی لے کے آئے اور ساتھ وہ تجھے سلام کہہ رہے تھے۔ کون؟ فرشتوں کا سردار، اللہ کے سب سے مقرب فرشتوں میں سے، اللہ کی وحی کو لانے والا فرشتہ، وہ امی جان کو سلام کرتا۔ تو گویا کہ فرشتوں میں بھی ان کی عزت و احترام، انسانوں میں بھی ان کی عزت و احترام۔ اور پھر امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، خود اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی نا نبی علیہ السلام کے ساتھ، ایک دن مجھے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ انی اراک فی المنام مرتین اریتک فی سرقۃ من حریر، کہ عائشہ میں نے شادی سے پہلے 2 مرتبہ تجھے دیکھا خواب میں، مجھے خواب میں دکھایا گیا ایک فرشتہ ایک ریشم کا کپڑا لے کے آیا میرے پاس۔ آپ جانتے ہیں نا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کو الٹے سیدھے خواب نہیں آتے،
شیطانی خواب نہیں آتا، شیطان کی مجال ہے پاس آ جائے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ آیا میرے پاس، اس کے پاس ریشم کا ایک کپڑا تھا، تو جب اس کپڑے کو کھولا گیا اس میں تیری صورت تھی، اور پھر مجھے کہا گیا ھذا امرأتک ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا و آخرت میں ان کو آپ کی بیوی بنا دیا گیا ہے۔ تو جب دوسری مرتبہ پھر یہی خواب آئی تو میں صبح اٹھا اور میں نے پھر دعا کی، اللہم ان کان ھذا منک فامضہ، اے اللہ اگر یہ خواب تیری طرف سے اشارہ ہے اس کو جاری کر دے۔ پھر تو فرماتے ہیں اس طرح پھر میرا تجھ سے نکاح ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جن سے نکاح کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، اور نبی علیہ السلام آپ اکثر صحابیات فرماتی ہیں کہ آپ تلاش کرتے کہ جیسے عائشہ کی باری کس دن ہے، آپ ان کے گھر میں رہنا پسند کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی سب بیویاں بڑی عمر کی عورتیں تھیں، مطلقہ یا بیوہ تھیں، ان کے بچے بھی تھے پچھلے خاندانوں سے، ان کو بھی سنبھالنا، گھر کے کام بھی کرنے، ظاہری بات ہے ٹائم بڑھ جاتا ہے، اور اماں جی کی اولاد نہیں تھی، تو فرماتے سارا وقت بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں ہوتے۔ اس میں ایک اور بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، امی جان صحابی رسول صحابیہ ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاوند نبیوں کا بھی سردار ہے، لیکن اماں جی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 40 سال زندہ رہی، 40 سال۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، اور مجال ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی زبان پہ شکایت آئی ہو کہ میرے ہاں اولاد کیوں نہیں۔ یہ میں بات ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو تھوڑی دیر بعد اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، یا ایسے والدین جو بچوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بے اولادی کے تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے معاملے ہیں، وہ مالک ہے، وہ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے نہ دے، وہ بیٹیاں دے بیٹے دے، اسے کوئی اعتراض نہیں اس پہ کر سکتا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ان ماؤں بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے بھی سبق ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو صبر کریں۔ امی جان نے بھی تو 40 سال گزارے زندگی کے۔ تو میرے بھائیوں، امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے موقع پر منافقین نے ایک سازش کی، امی جان ایک بشری حاجت کے لیے علیحدہ ہو گئی قافلے سے، تو صحابہ نے سمجھا شاید واپس آ چکی ہیں، اسی طرح قافلہ چل پڑا۔ اماں جی جب میں واپس آئی تو وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اب میں نے سوچا اگر میں پیچھے گئی ممکن ہے وہ مجھے ڈھونڈتے ادھر آ جائیں، میں ادھر چلی جاؤں، تو میں وہیں پہ لیٹ گئی کہ جب مجھے وہاں پہ حجرے میں نہیں پائیں گے واپس خود ہی آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا آپ قافلے سے پیچھے ایک بندے کو رکھتے تھے، اگر قافلے کی کوئی چیز گر جائے، کوئی سامان رہ جائے تو اٹھا کے لے آتا، اور اس کے پاس 1-2 سواریاں زائد بھی ہوتی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ان کی ذمہ داری تھی، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اور انہوں نے پردے والی آیات سے پہلے امی جان کو دیکھا ہوا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو سمجھے کہ شاید اماں جی فوت ہو چکی ہیں، اس لیے ان کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کے اماں جی اٹھ بیٹھی، تو وہ سمجھ گئی کہ اس کا مطلب یہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ فوری سواری سے اترے، سواری کو بٹھایا، اماں جی کو سواری پہ سوار کیا اور ان کو لے کے مدینے کی طرف آئے۔ منافقین نے اپنی گھٹیا سوچ کے تحت امی جان پہ الزام لگایا، ان کی کریکٹر کو اسیسینیٹ کیا، ان کی کردار کشی شروع کر دی، گناہ کا الزام لگا دیا۔
اماں جی کو نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان، انتہائی پرملال، فرماتے ہیں کہ میں گھر آ گئی، مجھے اس معاملے کا نہیں پتا تھا۔ نبی علیہ السلام پریشان سے رہتے تھے۔ تو ایک دن نا ہم صبح عورتیں اکٹھی ہو کے جا رہی تھیں قضائے حاجت کے لیے، تو میرے ساتھ مستہ بھی تھی۔ مستہ کو ٹھوکر لگی، گرنے لگی، تو اس نے کہا کہ اللہ مستہ کا برا کرے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ میں نے کہا تم کیسی ماں ہو، اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے جملے بول رہی ہو؟ کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتا اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ پھر انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ آپ کے بارے میں منافقین نے یہ الزام لگایا ہے، اور اس الزام کے اندر 3 مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے، کوئی بندہ کانوں کا کچا ہوتا ہے وہ بھی ایسی بات کر دیتا ہے۔ حضرت مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس بات کو سن کے مجھے بخار ہو گیا۔ گھر آئی، نبی علیہ السلام آیا کہ عائشہ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، اور آپ مجھے خود نہ چھوڑنے گئے، آپ نے میرے بھائی کے ساتھ مجھے گھر بھیج دیا۔ میں بڑی پریشان گھر آ گئی۔ ادھر سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور ان سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ تم اس بارے میں مجھے مشورہ دو، چونکہ اللہ کے رسول اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے اور آپ وحی کے انتظار میں تھے۔ تو کہا کہ صحابہ تم مجھے مشورہ دو، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کو بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ اور شادی کر لیں۔ ابھی یہ بات کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی ایمانی غیرت کا عالم یہ تھا اگر کسی راستے سے گزر جاتے شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا تھا، یہ بات سنی ہاتھ خود بخود ہی تلوار کے دستے کی طرف چلا گیا۔ حضرت علی نے دیکھا فوری بیٹھ گئے۔ حضرت عمر پھر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ آپ کا یہ رشتہ کس نے کروایا تھا؟ کہا کہ عمر یہ تو اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ نے حکم دیا عائشہ سے نکاح کرو، میں نے کر لیا۔ تو اللہ کے رسول جب تک اللہ کی طرف سے آپ کو حکم نہیں ملتا آپ اس معاملے میں خاموشی اپنائیے، میرا یہ مشورہ ہے۔ آپ کو اتنی تسلی ہوئی، میں جزاک اللہ یا ابن خطاب، خطاب کے بیٹے اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میری پریشانی کو حل کر دیا۔ کوئی مشکل میں اچھا جملہ بھی بول دے، ہم تو کوئی پریشان ہو نا اس کو مزید ایسا کڑوا جملہ بولتے ہیں وہ بیچارہ مر ہی جائے، کوئی اچھا جملہ ہی بول دو کسی کے لیے۔ نبی علیہ السلام گھر آ گئے، پریشانی کم ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر آئے نبی علیہ السلام اور کہا کہ عائشہ اگر کوئی معاملہ ہے تو مجھے بتا دو، میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے کہ جس خامد کے لیے جس کے لیے گھر بار چھوڑا وہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ اقول ما قال یعقوب علیہ السلام، میں وہی بات کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات کہی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے سارے غم اپنی ساری پریشانیاں تیری عدالت میں رکھتی ہوں، اب تو ہی میرا فیصلہ کرے گا۔ کہتے میں یہ بات کہہ کے تو اندر چلی گئی، نبی علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرے، اللہ رب العزت نے سورہ نور کے 2 رکوع، دوسرا اور تیسرا 2 رکوع اللہ نے میرے بارے میں نازل کر دی۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ اماں جی فرماتی مجھے مزید رونا آیا کہ میں اتنی میری اوقات ہے کہ وہ جہانوں کا رب جس کے عرش کے آگے ہماری زمین ذرے سے بھی چھوٹی ہے، اتنا بڑا رب، اور میری یہ اوقات ہے اس کے آگے
کہ اس نے میری شان میں اتنی آیات بھیج دی۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے مسکراتے ہوئے، چہرے پہ خوشی کے آثار، کہا عائشہ اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کی شکر گزار نہیں ہوں، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کہ میرے رب نے میری برات کا اعلان کیا۔ تو جن کا مقام اللہ کے ہاں، جن کا مقام نبی کے ہاں، جن کا مقام فرشتوں کے ہاں، اس سے بڑی کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام میں سے امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 58 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ کے دور میں مدینہ کے اندر یہ فوت ہوئیں، اور ان کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ محدث رسول نبی الاسلام کے جو احادیث کے راوی، انہوں نے جنازہ پڑھایا اور رات کے وقت ان کو دفن کیا گیا۔ منگل کے دن رمضان کے مہینے میں یہ فوت ہوئی۔ اللہ رب العزت ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے میں امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی۔ ایک دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آئندہ جو ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا نا، وہ 12:50 پہ شروع ہوا کرے گا، وقت انتہائی کم ہوتا ہے، تو 12:50 پہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم خطبہ جمعہ شروع کر دیا کریں گے 12:50 پہ۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو خواتین کے لیے 1 سالہ کورس شروع کیا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا دین سے بہرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ماؤں بہنوں کو سیکھنے چاہیے تاکہ کل کو ان کے لیے زندگی میں آسانی ہو سکے۔ تو وہ ہماری کلاس 10 دسمبر سے شروع ہو جائے گی، اور اس کا جو دورانیہ ہم نے رکھا ہے وہ 8:30 سے لے کر 12:30 تک 1 سال کا یہ کورس ہوگا۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے شیخ محترم مولانا عبدالرؤف صاحب جو گاؤں میں مسجد بنا رہے ہیں، رمضان میں وہاں تراویح شروع کرنی ہے، اور کچھ کام اس کے وہ فوری ضرورت ہے، جس میں سے اول جو کام ہے وہ ہے وہاں پہ تاروں کی ضرورت ہے۔ تو 31 کے قریب رول چاہیے، 31 رول، ایک رول کے 10,000 کے قریب ہے، تو تاروں کی اشد ضرورت ہے۔ تو تمام بھائیوں سے، اوپر ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس مد میں لازمی تعاون کیجیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہاں کوئی کپڑا چاہے بچھا دیں۔ تو آخری بات ایک اور یہ بھی ہے کہ ہماری ایک بہن بیمار ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام سے بڑا پیار، آپ کو مزاح بھی کیا کرتی تھی۔ ماتے ایک دن نا نبی علیہ السلام آئے جنازہ پڑھا کے، اور فرمانے لگے کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو میں خود تجھے غسل دوں گا، خود تجھے کفن پہناؤں گا، خود میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا، اور خود قبر میں اتاروں گا۔ جب میں نے آپ نے یہ بات کی تو میں نے کہا اللہ رسول آپ چاہتے ہیں کہ میں مروں اور آپ ایک اور شادی کریں؟ تو نبی علیہ السلام مسکرا پڑے۔ نہیں، اماں جی کا اللہ کے رسول انتہائی بہترین تعلق۔ اور پھر نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے آپ سے تقاضا کیا کہ آپ ہمیں زیور لے کے دیں۔ آپ ناراض ہوئے کہ بھئی ایسے دنیاوی تقاضے نہ کیا کرو۔ آپ نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ جو ہے نا میں تمہارے پاس کسی کے پاس نہیں آؤں گا۔ جب 29 دن پورے ہوئے نا
تو نبی علیہ السلام آ گئے اور سیدھا اماں جی کے پاس گئے، اماں جی عائشہ کے پاس۔ اماں جی کہتی میں نے کہا ابھی تو ایک دن پڑا ہوا ہے، آپ پہلے ہی آ گئی ہیں۔ آپ میں کہ عائشہ آپ مسکرا پڑے، عائشہ مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے نا، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا میں 30 والے مہینے کی قسم اٹھاتا ہوں، میں نے کہا تھا میں مہینے کی قسم اٹھاتا ہوں، تو مہینہ پورا ہو گیا 29 والا۔ تو میں کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ یا مجھے پسند کر لو یا دنیا کو۔ اماں جی نے کہا اللہ کے رسول یہ کوئی بڑا پوچھنے والی بات ہے، ہم تو آپ کو ہی پسند کریں، ہمیں دنیا چاہیے، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے۔ اب مجھے کیا کہ جب آپ باقی بیویوں سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ لازمی یہ پوچھیں گے کہ عائشہ نے کیا کہا ہے، آپ میرا نہ بتائیے گا، کیا بتائیے گا کہ کام ہو جائے۔ آپ میں کہ عائشہ میں خود تو ذکر نہیں کرتا، لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا پھر میں سچ بیان کروں گا۔ یعنی اس طرح بڑا بہترین سا اچھا سا مزاح بھی نبی علیہ السلام سے فرما لیا کرتی تھی۔ تو امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آج ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔